حسین ابن علی جو پیدا ہوئے تو ان کی شہادت کی خبر حضور پاک کو جبریل امین نے دی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضور آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کی مٹی دی۔ آپ نے وہ مٹی کی شیشی حضرت ام سلمہ کو دی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، میں لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سخت پریشان ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں قتل گاہ حسین دیکھ کر آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ پھر میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ جو کربلا کی مٹی کی شیشی آپ نے مجھے دی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا دردناک واقعہ جو رہتی دنیا تک اسلام کی سربلندی اور حق کے لیے جان، مال، اولاد سب قربان کرنے کا درس دے گیا۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ یہ 2 شخصیات کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ جب کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حسینیت اور یزیدیت کا آمنا سامنا ہوا اور یزید رہتی دنیا تک ذلت و رسوائی کی مثال بن گیا۔ یزید بہدل کی بیٹی میسون کا بیٹا تھا اور حسین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے شہزادے تھے۔ یزید دمشق کے اطراف میں موجود اوباش لوگوں میں پلا بڑھا اور حسین ابن علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آج وہ فرشتہ زمین پر آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور خوشخبری دی کہ سیدہ فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو اسے یہ فکر ہوئی کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ میری بیعت نہیں کریں گے، لہٰذا اس نے مدینہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو پیغام لکھ بھیجا کہ ان سے میری بیعت لو اور اگر یہ راضی نہ ہوں تو ان پر سختی کرو۔ لہٰذا اس نے امام حسین کو بلایا، آپ کو یزید کا خط دکھایا اور کہا کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اس کی بیعت کر لیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں چھپ کے بیعت نہیں کرتا اور واپس پلٹے تو مروان نامی ایک شخص نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ انہیں جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے تو ان سے بات منوانا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا انہیں قتل کر دو۔ امام حسین نے اس کی یہ بات سن لی، واپس پلٹے اور پوچھا کہ مروان تو نے کیا کہا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں؟ میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں محمد عربی کا نواسہ ہوں۔ ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، لہٰذا میں اعلانیہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ آپ واپس گھر آئے، اپنی بہن سیدہ زینب سے ملے اور فرمایا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یزید بیعت لینا چاہتا ہے اور میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دی اور رات کے وقت میں مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ 3 شعبان کو وہ قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ آپ وہاں پہنچے تو کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو حالات دیکھنے کے لیے کوفہ بھیجا۔ وہاں 40,000 کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو امام حسین نے حج کی نیت سے احرام باندھا، لیکن پھر حج کو عمرے میں بدلا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد کوفہ روانہ ہو گئے۔ آپ کے قریبی ساتھیوں نے آپ کو منع کیا کہ حضور مت جائیے کیونکہ کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، لیکن اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے آپ سفر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ادھر کوفہ والوں نے اپنی خصلت دکھائی اور ابن زیاد کے ڈرانے دھمکانے میں آ کر حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی۔ مسجد کوفہ میں جب امام نے نماز کی امامت شروع کی تو 40,000 لوگ تھے اور جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ واپس آ کر لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے تک بند کر لیے، انہیں پناہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ اور پھر حضرت امام حسین کو سفر کے دوران ہی خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں، ہمیں یہیں سے واپس جانا چاہیے۔ امام حسین نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو، جو تم مجھے بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہو وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور وہاں جو ہونے والا ہے میں اس سے بھی بے خبر نہیں۔
اور پھر انہوں نے وہ جملہ ادا کیا جو کربلا کے واقعے کا اصل فلسفہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک مثال چھوڑ جاؤں۔ میری زندگی قیامت تک ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک نمونہ ہوگی۔ آپ کربلا میں پہنچے، اپنا خیمہ لگایا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات اپنی آب و تاب کے ساتھ نظروں کے سامنے بہتا رہا، لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ مل سکا۔ سخت گرمی میں کربلا کے میدان میں خواتین کے ساتھ 72 افراد خیمہ زن ہیں اور مقابلے میں 22,000 کی فوج ہے۔ اتنی فوج اکٹھی کرنے کا واحد مقصد امام حسین اور ان کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت کروانا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑی فوج سے خوف زدہ ہو کر امام حسین کو جھکا لیا تو ہم پہ خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے، اور حسین ابن علی یہ عہد کر چکے تھے کہ جان، مال، اولاد سب قربان کر دیں گے، لیکن باطل کی فتح کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ 9 محرم کی رات عبادت میں گزری۔ آپ نے چراغ بجھایا اور فرمایا کہ یہ میرے دشمن اور میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تم میں سے رات کی تاریکی میں جو کوئی لوٹنا چاہے اس پر میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ جب چراغ جلایا تو سب موجود تھے۔ ایک ساتھی نے اٹھ کر کہا کہ اگر ہمیں 70 دفعہ بھی کاٹا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر عاشور کا دن آیا۔ یہ حسین ابن علی کی آزمائش کا دن تھا۔ وہ حسین ابن علی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے پاس سے ہوا تو حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، حسین کو چپ کرواؤ، تم نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ وہ حسین ابن علی کے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ جو ان سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ حسین ابن علی نے تمام حجت کی، فرمایا میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ اس پوری فوج میں سے ایک حر نام کا شخص تھا کہ امام حسین کی بات جس کے دل کو لگی، اور وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین میں شامل ہو گیا۔ اور پھر تاریخ نے وہ دن دیکھا جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ امتحان لیا گیا جو رہتی دنیا تک حق کی جیت کا علمبردار بن گیا۔ کربلا کی تپتی ریت پر خاندان نبوت 3 دن سے پیاسا تھا۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور فرات کے کنارے جا کے فرمایا کہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس کے لیے 2 بوند پانی دے دو۔ وہاں سے ایک 2 شاخہ تیر آیا اور علی اصغر کے گلے کو چیر گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ کوئی عام تیر نہیں تھا، بلکہ وہ تیر تھا جو جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لب پر شکوہ نہیں آیا۔ آپ کے ہاتھ پر علی اصغر کا جو خون آیا تو آپ نے وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا فرمائی کہ مالک، حسین ابن علی کی یہ قربانی قبول فرما۔ ننھے علی اصغر کی شہادت سے خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ پھر اپنے 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کو میدان میں بھیجتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو کر گھوڑے سے گرتے ہیں تو اپنے باپ کو آواز دیتے ہیں۔ امام حسین نے جا کر اپنے بیٹے کی لاش کاندھوں پر اٹھائی، پھر قاسم بن حسن کی لاش اٹھائی، پھر اون و محمد کی لاش اٹھائی، پھر اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کا لاشا اٹھایا۔ اس ایک میدان نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ 71 لاشیں خیموں تک پہنچیں۔ سلام ہو حسین ابن علی پر، ان کے صبر پر۔ سیدہ زینب اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کرنے کے بعد بھی ہمت اور حوصلے سے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہیں، لیکن جب حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو سیدہ زینب یہ منظر دیکھ کر رو پڑی، کیونکہ انہیں گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ امام حسین نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے بعد ان شہزادیوں کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ امام حسین کے میدان میں جاتے ہوئے خیموں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ 22,000 کا لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ جب میدان میں آئے تو اس کی منظر کشی تاریخ میں کچھ یوں کی جاتی ہے کہ یہ کون ذی وقار آیا، بلا کا شاہ سوار آیا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم چھدا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ پھر آپ کو انہوں نے گھیر لیا۔ آپ کے لباس پر 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 زخم نیزوں کے۔
घोड़े से गिरे। बदन जख्मों से चूर था, लेकिन उस हालत में भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुए। फरमाया, अपनी पूरी नस्ल कटा के, अपना सब कुछ लुटा के, जख्मों से छलनी बदन के साथ मैं कहता हूँ कि ए अल्लाह, मैं तेरी तकदीर पर राजी हूँ। मालिक, तू भी मुझसे राजी हो जा। आपका सर अनवर इसी सजदे की हालत में उन्होंने काट डाला और इमाम हुसैन रहती दुनिया तक ये मिसाल कायम कर गए कि ये सर कटा तो सकते हैं, लेकिन बातिल के सामने झुका नहीं सकते। आपका सर अनवर नेज़े की नोक पर चढ़ाया गया और आपके तमाम शहीद साथियों के सर नेज़े पर चढ़ाए गए और 10 सवारों को कहा गया कि इनके जिस्मों को रोन दो। इब्ने साद और शिमर बीबियों के खैमे में दाखिल हुए और उनकी चादरें छीनने की कोशिश की तो सैयदा ज़ैनब पुकार उठीं कि हमारे मुहाफिज चले गए हैं, क्या तुम ख्याल नहीं करते? हम रसूल अल्लाह की बेटियां हैं। इन शहजादियों को रस्सियों से जकड़ा गया, इनको ऊँटों के साथ बांधा गया और फिर आगे शहीदों का सर लेकर ये काफिला चल पड़ा। 14 साल के इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब लाशों के पास से गुजरे तो उन पर गशी तारी हो गई। सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन की लाश के पास खड़े होकर मदीना की तरफ मुंह करके फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे नाना, देखिए ये आपका हुसैन है। आपकी औलाद को काट दिया गया है, आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं। फिर इब्ने ज़ियाद के दरबार में हज़रत ज़ैनब ने तारीख साज खुतबा दिया और फिर वहाँ से दमिश्क और मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए कुर्बानियों की ये दास्तान हुसैनियत को हमेशा के लिए सर बुलंद कर गई।